عورتیں گھر سے باہر نکلتے وقت چوڑیاں بھی پہننے کی اجازت نہیں ہے، چوڑیاں بھی نہیں پہن سکتی، ہر بجنے والی چیز منع ہے، کوئی بھی بجنے والی چیز عورت پہن کر نہیں جا سکتی۔ اگر چوڑی بج رہی ہے تو چوڑی پہن کر جانا غلط ہے۔ پازیب پائل پہن کر نہیں جا سکتی، اگر اس میں گھنگرو لگے ہوئے ہیں تو اس کو آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ اونچی ہل کی چپل جو ہوتی ہے نا، اونچی ہل کی پہن لیتی ہیں، وہ نیچے گٹکا لگا رہتا ہے، تھوڑا سا ناٹی کت کی ہو تو لمبی لگتی ہے وہ، اور وہ پہن کے چلتی ہیں تو وہ سڑک پر وہ چپل آواز کرتی ہے، ٹک 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 آواز کرے گی۔ عورت کے لیے اونچی ہل کی وہ چپل جو سڑک پر چلتے وقت ٹک ٹک کی آواز کرے، وہ چپل بھی پہن کر چلنا منع ہے عورت کے لیے۔ ظاہر ہے وہ چپل ٹک 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 کرے گی، ادھر اس کی چپل بولے گی ٹک 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 ٹک، ادھر نوجوانوں کے دل بولیں گے دھک 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 دھک۔ منع ہے کوئی بھی خوشبو پرفیوم نہیں لگا سکتی، گھر میں جو چاہے لگائے، لیکن گھر کے باہر کوئی پرفیوم نہیں، کوئی عطر نہیں، یہاں تک کہ خوشبودار کوئی چیز نہیں۔ اگر کریم میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں، پاؤڈر میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں، اگر کوئی ایسا تیل یوز کرتی ہے جس میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں۔ فرمایا کوئی عورت، اور سن لو، کوئی عورت خوشبو لگا کر، عطر لگا کر، میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے، جب تک وہ گھر نہ آ جائے زانیہ لکھی جاتی ہے۔ سن رہے ہیں؟ جو عورت میک اپ کر کے، جو عورت خوشبو لگا کر، جو عورت کریم پاؤڈر میک اپ سور کر جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے، اور جب تک وہ گھر کے باہر رہتی ہے زانیہ اور بدچلن لکھی جاتی ہے۔ اب وہ بازار سے یا میک اپ کر کے گئی اور باہر سے گھوم کر جب وہ اپنے گھر پہ آ جائے تو اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ نوٹ کریے، اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے جب تک کہ وہ ایسے غسل نہ کر لے، ایسے نہا نہ لے جیسے شوہر سے بیوی ملنے کے بعد، ہم بستر ہونے کے بعد جب بیوی غسل کرتی ہے اور نہا کر پاک ہوتی ہے، جب تک یہ عورت اس طریقے پر غسل نہ کر لے تب تک وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ اب بتائیے ہم اسلام کے اس مشن میں کتنے گھل چکے ہیں؟ بتائیے اسلام کا، ہمارا اور ہماری بیٹیوں کا اسلام کیسا ہے؟ کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے؟ کیا ہماری لڑکیاں، ہماری بیویاں کیا اس اسلام کے مزاج میں پوری کی پوری داخل ہیں؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر عید کا خطبہ اللہ کے نبی مردوں کو دیتے تھے تو عورتوں کے مجمع میں پردے کی اور سے آپ ان کو بھی خطبہ دیتے تھے، اور پردے کے پیچھے سے خطبہ دیتے ہوئے کہتے تھے یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریدکن اکثر اہل النار، اے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو، اس لیے کہ ہم نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھی گئی ہیں۔ پوچھا صحابیات نے اے اللہ کے نبی آگے کی تقریر ہم نہیں سنیں گے آپ کی، بس کریے، ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں گئیں، کیوں جائیں گی، تاکہ ہم وہ عمل اگر ہماری زندگی میں ہو تو ہم چھوڑ دیں۔ فرمایا تکسرن اللعن تکسرن اللعن و تکفرن العشیر، تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، تکسرن اللعن، تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، ایک دوسرے کی برائیاں کرتی ہو، ایک دوسرے پر لعنت بھیجتی ہو، اور اپنے شوہر، اپنے ہسبینڈ کی نافرمانی کرتی ہو۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأة ماتت وزوجها عن راض
عنہا راضٍ، جو عورت مر گئی، جس عورت کا انتقال ہوا اور انتقال کے وقت اس کا پتی اس سے خوش تھا، اس سے راضی تھا، تو وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ میری ماں بہنیں پہلی بات تو سن نہیں رہی ہیں، اور جو سن رہی ہیں وہ سن لیں۔ اللہ کے نبی نے جنتی عورت کی پہچان بتائی، ایّم امرأۃ ماتت، جو عورت مر جائے، انتقال کر جائے، لیکن انتقال کرتے وقت اس کا پتی، اس کا ہسبینڈ اس سے راضی تھا، اس سے خوش تھا، فدخلت الجنہ، تو یہ عورت جنت کے اندر جائے گی۔ لیکن اس کے الٹے بھی فرمایا کہ جو عورت مر گئی اس حال میں کہ اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا، اس سے خوش نہیں تھا، تو وہ کتنی بڑی نمازی ہو، چاہے تہجد کی نمازی کیوں نہ پڑھتی ہو، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ چاہے کتنی روزے دار ہو، وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے تاکہ وہ جب گھر سے جائیں، سسرال میں جائیں، تو وہ اپنے پتی کو عزت کی نظر سے دیکھیں اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، ہم نے یہ تعلیم نہیں دی ہے، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے، ہماری بیٹیاں موبائلوں میں ڈرامے دیکھ رہی ہیں، اور جیسے بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے آج وہ اپنے پتیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ ہم نے مذاق سمجھ رکھا ہے اسلام کو۔ ہم ان چیزوں پر غور کریں، سوچیں کیا اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بچوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ فرمایا جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو، جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، اس کے سر کے بال کاٹو، پورا ٹکلا، 7ویں دن اس کے سر کے سارے بال چھلو، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو۔ مان لیجئے سارے بال ہم نے کاٹے اور 5 گرام ہوئے، تو 5 گرام چاندی یا 5 گرام چاندی کی قیمت غریبوں میں مسکینوں میں دی جائے گی۔ اور یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے ہو۔ 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو، گڈو پپو نہیں، ٹوئنکل نہیں، لڑکیوں کے نام اوئیٹی سوئیٹی نہیں، اچھا نام رکھو، نام کا اثر پڑتا ہے۔ قیامت کے دن ناموں سے بلایا جائے گا۔ اچھا نام رکھو جس کا معنی اچھا ہو۔ جب 7واں دن ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرو، اور مسئلہ یاد رکھنا، عقیقہ صرف 7ویں ہی دن ہے، 14ویں دن کی دلیل نہیں ہے، 21ویں دن کی دلیل صحیح نہیں ہے کہ 7ویں دن طاقت نہ ہو تو 14ویں دن کر لو، 14ویں دن نہ ہو تو 21ویں دن کر لو۔ نہیں، عقیقہ صرف 7ویں دن ہے، اور 7ویں دن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ نہیں کر سکے تو جب تمہیں موقع ملے، جب تمہارے پاس مجبوری ختم ہو جائے اس وقت کر لو۔ 7ویں دن نہیں کیا اور 8ویں دن مجبوری ختم ہو گئی تو 8ویں دن کر لو، 9ویں دن مجبوری ختم ہو گئی تو 9ویں دن کر لو۔ اب یہ نہیں کہ 7ویں دن نہیں کیا تو اب 14ویں دن کر لیں گے، نہیں، 14ویں دن کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ 14ویں دن بھی مجبوری رہی، 21ویں دن بھی رہی، تو جب تمہاری مجبوری ختم ہو جائے تب کر لو۔ اور جب تک اس بچے کا عقیقہ کر نہیں لیا جائے گا، اس بچے کی دعا باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ رہن ہے، رہن، بچہ گروی ہے، چاہے کتنی وہ بچہ دعا کرے باپ کے حق میں پھر قبول نہیں ہوگی۔ اگر عمدن قصدن جان بوجھ کر استطاعت کے باوجود آپ نے اس کا عقیقہ نہیں کیا تو یہ باپ کے اوپر ایک قرض ہے، جب تک وہ اس کو ادا نہیں کرے گا۔ ہاں، بچہ 20 سال کا ہو گیا، اب مجبوری ختم ہوئی ہے
تو اب کر دو. باپ 20 سال تک اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کر سکا مجبوری کی وجہ سے اور انتقال ہو گیا, تو بچہ خود کمانے لگے تو وہ اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے. لیکن کرنا ہے, اگر استطاعت ہو جائے تو کرو, کرنا ہے. یاد رکھیے 7ویں دن عقیقہ کرے گا. جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن عقیقہ کرو. 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو, اس کے سر کے سارے بال چھیل کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس چاندی کی قیمت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو. لڑکا ہے تو 2 جانور اور لڑکی ہے تو 1. گائے نہیں چلے گی, بھینس نہیں چلے گی, اونٹ نہیں چلے گا. بڑے جانوروں میں عقیقہ نہیں ہوگا. عقیقے کے لیے بھیڑ بکری چاہیے, دبا, انہی جانوروں میں عقیقہ ہوگا. لڑکا ہے تو 2 اور لڑکی ہے تو 1. ہاں اگر آپ کے پاس مجبوری ہے اور لڑکا پیدا ہوا ہے لیکن 2 جانور کی قیمت نہیں ہے, 2 جانور کی استطاعت نہیں ہے, 1 جانور آپ کر سکتے ہیں. اگر استطاعت نہیں ہے تو 1 جانور بھی کیا جا سکتا ہے. اسلام میں آسانی ہے, سختی نہیں ہے. اگر 2 لڑکا ہے اور ہم غریب ہیں, 2 جانوروں کی قیمت نہیں ہے میرے پاس لیکن 1 کی استطاعت ہے, تو یہاں اجازت ہے شریعت کی طرف سے, تو تم 1 ہی کر دو, کیونکہ اللہ رب العالمین کسی پر اس کی بوجھ سے زیادہ, اس کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے. لڑکی ہے تو 1 ہے ہی. میرے بھائیوں, پھر حکم ہوتا ہے جب تمہارا بچہ زبان چلانے لگے, کچھ تھوڑا تھوڑا بولنے لگے, تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ اللہ نکلواؤ. 6-7 مہینے کے بعد بچے تھوڑا تھوڑا بولنے لگتے ہیں, تو اس کی زبان سے اللہ 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 نکلواؤ. اور جب بچے کی زبان تھوڑی صحیح ہو جائے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ, اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ.